نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ ہاں جی کہاں گئے؟ اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جز و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ سب لوگ محبت کے ساتھ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، آج ہم اور آپ یاسین خان صاحب کی اہلیہ مرحومہ کے چہلم کی مجلس میں حاضر ہیں۔ ایک ماہ قبل وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ پاک جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ بنائے۔ آج ہی حضور مجاہد ملت کے جانشین اور ان کے نواسے سید غلام محمد حبیبی رحمہ اللہ کا بھی انتقال ہوا رات میں 11 بجے، تو ہم لوگ ان کی روح کے لیے بھی اس مجلس کے اخیر میں انشاءاللہ وصال ثواب کریں گے۔ عمر کوئی بہت زیادہ نہیں تھی، 60 کے آس پاس رہی ہوگی، مگر انتہائی نیک اور انتہائی شریف عالم تھے۔ تنازعات سے دور رہ کر انہوں نے زندگی گزاری اور مجاہد ملت کے فیضان کو
ملک کے ہر خطے تک پہنچانے کی کوشش کی. بہت سیدھے سادے آدمی تھے. بہت بڑی خانقاہ کے سجادہ نشیں تھے، مگر اس کے باوجود انتہائی سادگی تھی. بہت کم گفتگو کرتے تھے، حسب حاجت گفتگو کرتے پھر خاموش رہتے تھے. 2011 میں جب پہلی بار میری مدینہ شریف حاضری ہوئی تو اس سفر میں ان کے قرب کے چند لمحے مجھے بھی میسر آئے. عام طور سے نجدی امام کی وجہ سے علماء اہل سنت دن کے اوقات میں حرم میں رہنے کے بجائے ہوٹل میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں. دن میں اگر حرم میں جائیں گے تو ظہر کی اذان ہوگی، عصر کی اذان ہوگی، مغرب کی اذان ہوگی، اذان ہوگی، نماز قائم ہوگی، امامت وہ نجدی وہابی امام کرے گا. وہابیوں کے پیچھے اگر ہندوستان میں نماز جائز نہیں ہے تو مکہ شریف میں کیسے جائز ہو جائے گی؟ تو اب اگر اذان ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی، آپ نماز میں شریک نہ ہوں تو دل پہ بڑا گراں گزرتا ہے. یہ لاکھوں مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں اور میں ایسے ہی بیٹھا ہوں. تو پہلے سی سی ٹی وی کیمرے میں اگر آپ آ جاتے کہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو پولیس آپ کو گرفتار کر کے لے جاتی. جب سے یہ خبیث ابن سلمان آیا ہے سختی میں تھوڑی کمی ہوئی ہے. آپ چاہیں تو وضو خانے کی طرف چلے جائیں، چاہیں تو بلا نیت کیے ہوئے کھڑے رہیں، مگر بہرحال یہ صورتحال دل پہ بہت گراں گزرتی ہے. دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں. یہ لاکھوں مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں اور میں یوں ہی کھڑا ہوں. نماز میں شامل ہو تو وہابی امام کی اقتدا ہوگی، اور نماز میں شامل نہ ہو تو دل میں یہ کسک رہتی ہے. تو عام طور سے علماء اہل سنت کو ہم نے دیکھا. علماء اہل سنت کا مطلب بڑے علماء اہل سنت کو ہم نے دیکھا کہ وہ دن کے اوقات کو ہوٹل میں گزارتے ہیں. چونکہ وہ سارے ہوٹل بھی حدود حرم ہی میں ہیں. ایک رکعت پر 1,00,000 رکعت نماز کا جو ثواب ہے وہ مسجد حرام میں بھی ہے اور ہوٹل میں بھی ہے. حرم کے حدود مسجد عائشہ کی طرف 7-8 کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہیں اور عرفات کی طرف 24 کلومیٹر دوری تک حرم کا دائرہ ہے. تو حج کرنے والے عزیزیہ میں عام طور سے ٹھہرتے ہیں. وہ عزیزیہ کے بھی سارے محلے، جیسے بگھاڑو ایک محلے کا نام ہے ویسے ہی عزیزیہ ایک محلے کا نام ہے. مینا سے بہت قریب ہے، 1-1.5 کلومیٹر. تو یہ سارے ہوٹل حدود حرم میں ہی رہتے ہیں. اس لیے اہل سنت کے بڑے علماء کو ہم نے دیکھا
کہ وہ عام طور سے فجر کی نماز پڑھ کے مسجد عائشہ گئے، احرام باندھا، وہاں سے لوٹ کر آئے تو طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، اور ان کی اذان کا وقت ہونے سے پہلے پہلے اپنے ہوٹل آ گئے، کھا پی کر سو گئے، ظہر کی نماز پڑھ کے سو گئے، عصر تک اٹھے، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء اول وقت میں پڑھ کے پھر چلے گئے حرم، اور رات کا زیادہ تر حصہ وہ حرم میں گزارتے تھے۔ تو مسجد حرام میں ایک جگہ تھی پہلے دار ام ہانی، جہاں سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ تو ترکوں کی بنائی ہوئی جو مسجد حرام تھی، اب تو سعودیوں نے مطاف کو کشادہ کرنے کے نام پر اسے شہید کر کے ہٹا دیا، مگر وہ لال پتھروں سے بنی ہوئی مسجد کا وہ حصہ، اس میں ایک جگہ تھی جس کو لوگ دار ام ہانی کہتے تھے، کہ یہیں پہ حضرت ام ہانی کا مکان تھا، اور حضرت جبریل یہیں سے حضور کو معراج کے لیے لے گئے۔ تو ترکوں نے نشانی کے طور پر ایک ستون بنا دیا۔ عام طور سے مسجد وہ پیلے رنگ یا ہلکے لال رنگ کے پتھر سے بنی ہوئی تھی، ترکوں کی بنائی ہوئی مسجد، مگر دار ام ہانی میں وہ ستون جس جگہ کے بارے میں مشہور تھا کہ حضرت جبریل نے اپنا براق یہیں پہ باندھا تھا، اس ستون کا رنگ دیگر ستون سے الگ تھا۔ تو 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے علماء اہل سنت وہیں پہ جمع ہوتے تھے۔ سید غلام محمد حبیبی اپنے 8-10 مریدوں کے ساتھ تشریف لاتے، ہاشمی میاں کے بیٹے مکی، راشد مکی صاحب وہ بھی آتے تھے، بحر العلوم مفتی عبد المنان صاحب علیہ الرحمہ کے صاحبزادے مولانا شکیب ارسلان علیہ الرحمہ، وہ بھی انتقال کر گئے، وہ بھی اسی وقت آتے تھے۔ تو کبھی جماعت سے نمازیں، اگر نماز پڑھے بغیر آئے ہوں تو جماعت سے نماز ہوتی تھی، پھر لوگ بیٹھے رہتے تھے، اور اگر ہوٹل سے نماز پڑھ کر آئے ہوں تو وہاں بیٹھ کر کوئی تلاوت کر رہے ہیں، کوئی نفل پڑھ رہے ہیں۔ تو 4-5 بار سید غلام محمد حبیبی سے اسی دار ام ہانی میں میری ملاقات ہوئی، یا ملاقات کا لفظ مناسب نہ ہو تو زیارت ہوئی، اپنے سے بڑوں کے لیے زیارت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ وہاں پر 2 چیزیں بڑی یادگار تھیں۔ ایک دن رات کے 2-3 بجے کے قریب ہم لوگ وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو تیونس کا ایک نوجوان، تیونس جس کو انگریزی میں ٹیونسیا کہتے ہیں، افریقہ کا ایک ملک ہے تیونس، وہ بغل میں بیٹھ کر کچھ پڑھ رہے ہیں۔ میری یادداشت کے مطابق داڑھی تو نہیں تھی، مگر چہرہ بڑا وجیح تھا، قد و قامت بہت قابل ذکر تھی۔ مجھے ایسا یاد آتا ہے کہ جبے میں تھے،
اہل عرب کا عام لباس جبہ ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ کرتا پاجامہ پہنتے ہیں ویسے ہی عرب کے لوگ جبہ پہنتے ہیں۔ تو کچھ پڑھ رہے تھے وہ وظیفے کے طور پر، تو ایسے میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو اس میں لکھا تھا اوراد الشیخ عبد القادر جیلانی۔ تو تھوڑا سا تجسس پڑھا کہ وہابیت زدہ ماحول میں یہ کس ملک کے آدمی ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی کے وظیفے پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے عربی زبان میں پوچھا کہاں سے آئے، تو تیونس سے آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی کی اوراد پڑھ رہے ہیں، تو آپ شیخ عبد القادر جیلانی کو جانتے ہیں؟ تو اس نے بڑی خوشی ظاہر کی، کہا کہ بالکل جانتے ہیں، وہ ہمارے مرشد ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے شیخ ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ملک کی اکثر مسلم آبادی کس نظریے کو قبول کرتی ہے؟ وہابی فکر کو قبول کرتی ہے یا جو شیخ عبد القادر جیلانی کے ماننے والے خوش عقیدہ مسلمانوں کا نظریہ ہے اسے قبول کرتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اکثر آبادی تو الحمدللہ اہل سنت ہی کی ہے، تھوڑے موڑے لوگ جو سعودی ریال پر جو وہابیت کی تبلیغ کرتے ہیں وہی لوگ سلفی فکر کو قبول کرتے ہیں، ورنہ اکثر آبادی میرے ملک کی اہل سنت کی ہے۔ تو سامنے خانہ کعبہ تھا، کنارے کنارے جو مسجد حرام ہے اسی میں ہم لوگ بیٹھے تھے۔ تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے اس سے کہا کہ سلفی وہابی کہتے ہیں کہ پیغمبر کو وسیلہ بنانا شرک ہے۔ ابن تیمیہ نے التوسل والوسیلہ کے نام سے پوری کتاب لکھی ہے اور پوری طاقت جھونک دی ہے وسیلے کو ناجائز قرار دینے کے مسئلے میں۔ کس مسئلے پہ طاقت جھونکی ہے میں وہ واقعہ ابھی سناتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کے لحاظ سے پیغمبر کو وسیلہ بنانا جائز ہے یا نہیں؟ ہم پیغمبر کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو تیونس کے اس نوجوان نے بڑا ایمان افروز جواب دیا، سبحان اللہ ہوا سیدنا ہوا مولانا ہوا شفیعنا ہوا وسیلتنا فی الدارین۔ پیغمبر ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے شفاعت کرنے والے ہیں، ہمارے سردار ہیں، دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے وسیلہ ہیں۔ اور سامنے کی طرف اشارہ کیا، خانہ کعبہ کی طرف، وَلَوْلَاهُ لَمَا كَانَتِ الْكَعْبَةُ، اگر وہ نہیں آتے تو یہ سامنے جو کعبہ دکھ رہا ہے یہ بھی نہیں آتا۔ کہیے سبحان اللہ۔ آج تقریباً 15 سال گزر گئے مگر اس کے جملے کی لذت میرے دل سے نہیں جاتی۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے الملفوظ میں کہ جب مدینہ شریف سے ہم چلے، جس اونٹ والے نے مجھے سوار کیا تھا مدینہ شریف لے جانے کے لیے، ہم نے اس سے کہا یا شیخ اونٹ کو روکو ذرا، کوئی حاجت نہیں ہوگی استنجے وغیرہ کی۔ تو اونٹ بان نے شتر بان نے اونٹ کو بیٹھا دیا، میں اتر گیا۔ پھر اس کے بعد شتر بان نے کہا الشیخ
آپ مجھے شیخ کہہ رہے ہو؟ الشیخ شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ تو شیخ عبد القادر جیلانی ہے، مجھے شیخ نہ کہو۔ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے الملفوظ میں اپنے سفر روداد میں کہ آج تک اس بدو کے جملے کی لذت میرے دل سے نہیں جاتی جو اس نے کہا شیخ الشیخ عبد القادر جیلانی، مجھے شیخ نہ کہو، شیخ تو شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ تو جیسے اعلیٰ حضرت کے دل سے اس جملے کی لذت نہیں جاتی تھی، ٹھیک اسی طرح تیونس کے اس نوجوان نے جو بات کہی لولاہ لما کانت الکعبہ، پیغمبر اگر نہ ہوتے تو یہ جو سامنے میں کعبہ دکھ رہا ہے یہ کعبہ بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل، روشن انہی کے نور سے پتلی حجر کی ہے۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر، سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جان تجھ پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جان تجھ پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ ہاں تو نے ان کو جان، انہیں پھیر دی نماز، صدیق کو تو نے جان لوٹا دی، علی کو آپ نے نماز عصر لوٹا دی۔ ہاں تو نے ان کو جان اور انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج بن کی۔ کہیے سبحان اللہ۔ دھیرے دھیرے میری تقریر ہوتی ہے تو دیر تک ہوتی ہے، اس لیے سبحان اللہ کہیے تاکہ جلدی میری تقریر ختم ہو جائے۔ 11 بجے میں آ گیا، اس وقت تک یاسین خان صاحب نے غسل بھی نہیں کیا۔ ہم کو کرسی پہ بیٹھا ہوا دیکھا تو سوچے کہ یہ ناراض نہ ہو رہے ہوں تو ہم کو لا کے بیٹھا دیا۔ کہتے کھانے میں بھی دیر ہے، تھوڑا کم ہی تقریر کریے گا، ہی کیجیے گا۔ مگر ہم لوگ اس برادری سے تعلق رکھتے ہیں کہ کھانا کھلائیے نہ کھلائیے مگر تقریر تو کرانا ہی پڑے گا۔ یہ بھی شر نفس ہے، یہ بھی شر نفس ہے۔ امام شافعی نے فرمایا کہ جب جی کرے بولنے کو تو چپ رہو، اور جب جی کرے چپ رہنے کو تو بولو۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو کثرت کلام یہ بھی شرور نفس میں سے ہے، لیکن اگر اسی بہانے کچھ باتیں آپ حضرات تک پہنچا دوں، وہ باتیں آپ کے ایمان و عقیدے کی جلا کا ذریعہ بن جائے، تو انشاءاللہ یہ کثرت کلام آخرت میں مواقبے کا سبب نہیں بنے گی۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پہلی بار پہنچا تھا مدینہ شریف، اس لیے میرے دل میں تجسس بہت تھا۔ عام طور سے نئی فکر کا نوجوان دور سے یہ سمجھتا ہے کہ پورا مکہ وہابی ہو گیا، پورا مدینہ وہابیت کا شکار ہو گیا، اور مدینہ شریف اور مکہ شریف وہ سرزمین ہے کہ پوری دنیا سے ملنا ہو
تو ان دونوں جگہوں میں کہیں ایک جگہ چلے جائیں، پوری دنیا سے ملاقات ہو جائے گی. کیا جاپان والے، کیا انڈونیشیا والے، کیا انگلینڈ والے، کیا آسٹریلیا والے، شاید کوئی شہر ایسا ہو جہاں نبی کے غلام نہ رہتے ہوں، اور جہاں نبی کے غلام جہاں سے عمرہ کے لیے حرمین شریفین نہ آتے ہوں. تو میرے دل میں تجسس ہوا ہوتا ہے. اور عربی زبان پڑھنے کا فائدہ وہی ظاہر ہوتا ہے. اگر عربی آپ نہیں جانتے تو آپ گونگے ہیں وہاں کے لیے، آئے آئے کرتے رہیے گا، کسی کی نہ کوئی بات سمجھ پائیے گا، نہ کچھ آپ کسی کو کوئی جواب دے پائیے گا. ایک بار مسجد عائشہ پہ لائن لگی ہوئی، عام طور سے احرام باندھنے والے پہلا احرام تو ایئرپورٹ سے باندھ کے جاتے ہیں، مگر اس کے بعد جب جب احرام باندھنا ہو تو مسجد عائشہ، مسجد جعرانہ، طائف، جہاں آپ کو آسانی ہو سکے مگر حدود حرم سے باہر جانا پڑے گا، وہاں سے احرام باندھ کر پھر آپ حدود حرم کے اندر آئیے. تو لمبی لائن لگی تھی. ایک موٹا سا آدمی، پتہ نہیں کس ملک کا تھا، واحد اثنین ثلاث اربع انت خامس، یہ 1 نمبر، یہ 2 نمبر، یہ 3 نمبر، آپ 5ویں نمبر پر ہیں. گھوم گھوم کر وہ پھر کوئی پیچھے سے آ گیا تو واحد اثنین ثلاث اربع انت سادس، آپ 6 نمبر پر ہیں. اس کا یہ طریقہ بڑا دلچسپ تھا، اور عام طور سے وہاں کی دیواروں پر یہ جملہ لکھا رہتا ہے: اقتروا ساعات الانتظار بالصلاۃ علی سید الابرار. انتظار کے لمحوں کو حضور کے درود کی خوشبو سے معطر کرتے رہیے. لائن میں لگے ہیں کہ ادھر ادھر پریشان خاطری کا شکار نہ ہوئیے، درود پڑھتے رہیے اور انتظار کے لمحوں کو حضور کے درود کی خوشبو سے معطر کرتے رہیے. یہ جملہ بھی کہیں کہیں نظر آتا ہے: یا داخل الدار صلی علی النبی المختار. اے مکان میں داخل ہونے والے، پہلے ایک بار حضور پہ درود پڑھو تب اندر آنا. کہیں کہیں یہ بھی دیواروں پہ لکھا رہتا ہے. خیر، لمبی لائن تھی، 8-10 لوگ تھے. میرے سامنے ایک آدمی ترکی کا تھا. ترکی، رجب طیب اردوغان کا نام سنتے ہیں؟ سلطنت عثمانیہ کا سینٹر، پورا عالم اسلام 800 سال تک جس کے زیر حکومت رہ چکا ہے. وہ ترکی کا نوجوان آ گیا، نوجوان نہیں، اجھیڑ تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ پیغمبر کو قبر میں زندہ سمجھتے ہیں یا نہیں؟ یا جیسے عام لوگوں کی روح زندہ ہوتی ہے ویسے ہی پیغمبر کی روح زندہ ہے. تو عام لوگوں کو مرنے کے بعد روحانی زندگی ملتی ہے، پیغمبر کی زندگی وصال کے بعد وہی روحانی ہے، یا پیغمبر کی زندگی عام لوگوں کی روحانی زندگی سے مختلف ہے؟ تو ترکی آج بھی الحمدللہ اہل سنت سے ہی تعلق رکھتے ہیں. 1000 تبدیلی آئی، انقلاب آیا، وہابی لٹریچر حاجیوں میں تقسیم کیا گیا، مگر ترک آج بھی پیغمبر سے بہت گہرا لگاؤ رکھتے ہیں. یہ بات حق ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے اس زمانے کے ترک بادشاہ نے انہی کاریگروں کو مقرر کیا تھا جو سب کے سب حافظ قرآن تھے. جب بھی تعمیر کا کام شروع کرتے تو باوضو شروع کرتے، اور جب تک اینٹ جوڑتے رہتے تھے حضور پر درود پڑھتے رہتے. اگر کسی کا وضو ٹوٹ جاتا تو لازم تھا کہ جا کے پہلے وضو کر کے آئے. جب ترکوں کی بنائی ہوئی مسجد حرام کا حصہ
سعودی گورنمنٹ نے مطاف کو کشادہ کرنے کے لیے شہید کر دیا، تو ترک گورنمنٹ نے وہ سارا ملبہ اپنے ملک منگوایا۔ مسجد حرام کا جو حصہ شہید کیا گیا وہ سارا ملبہ ہوائی جہاز کے ذریعے اپنے ملک میں منگوایا تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ خیر، آج بھی غار حرا اور غار ثور جانے والوں میں 10 آدمی میں کم سے کم 5 آدمی ترکی کے ہوں گے، سچے عاشق رسول ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ پیغمبر کی زندگی کو کیسا سمجھتے ہیں؟ تقریباً 2500 لوگوں سے ہم نے گفتگو کی ہوگی عقیدوں پر، مگر یہ میری محرومی ہے کہ ان تفصیلات کو میں سامنے نہیں لا پا رہا ہوں۔ وہ تفصیلات اگر تحریری طور سے سامنے آ جائیں تو اہل سنت کی تائید و تقویت کا ایک بہتر سرمایہ انشاءاللہ وہ تحریر ثابت ہوگی۔ اس ترکی نے کہا کہ الحمدللہ وہ باحیات ہیں اور صرف روحانی طور سے زندہ نہیں ہے بلکہ جسمانی طور سے زندہ ہے، جیسے کل زندہ تھے ویسے ہی آج زندہ ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے وہ واقعہ سنایا کہ چند عیسائی مسلم شکل میں حضور کے جسم کو نکالنے کے لیے گئے، رات دن مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے اور رات میں مٹی کھودتے، صبح میں اسے ڈبے میں چھپا کر لے جا کے جنت البقیع میں ڈال دیتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے پہلے کے بادشاہ سلطان نور الدین زنگی کو حضور نے خواب میں دکھلایا کہ یہ لوگ ہیں جو مجھے ضرر پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے ضرر کو روکو۔ تو بادشاہ گئے، وہ سارا واقعہ بہت مشہور ہے۔ تو اس ترکی نوجوان نے کہا کہ اگر حضور کا جسم سلامت نہیں ہے اور حضور کی روح مبارک ان کے جسم میں نہیں ہے تو حضور کے وصال کے کئی 100 سال کے بعد وہ عیسائی نبی کے جسم کو نکالنے گئے تھے۔ اگر جسم سلامت ہی نہیں تھا تو کوئی نکال کیسے سکتا ہے؟ حضور خواب میں اس کو سلطان نور الدین زنگی کو آپ نے کیوں ارشاد فرمایا کہ ان کے شر کو دفع کرو؟ یہ واقعہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ حضور جسم کے ساتھ زندہ ہیں اور عالم میں جو ہو رہا ہے اسے اپنی آنکھوں سے وہ مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ مسجد حرام ہو یا مسجد نبوی ہو، سب ان کے پیچھے نماز پڑھتے۔ کھاٹی سنی جو ہندوستان میں وہابیت کا نام سن کے چڑ جائے وہ بھی وہاں پہنچتا ہے تو اسی کے پیچھے پڑتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ اسے سمجھائیے کہ وہابی ہے، مت پڑھو ان کے پیچھے۔ یہاں حرام، مسجد حرام میں آ کر آدمی نماز چھوڑے گا، یہاں آ کر آدمی یہ دیکھے گا کہ کون سنی ہے کون وہابی۔ یعنی بڑے خاص سنیوں کو بھی روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ مسجد حرام کی عظمت ہے، ہیبت ہے، اور اذان کا ایسا پر اثر درد ہوتا ہے سننے والے کے دل و دماغ میں کہ وہ کشاں کشاں کھنچتا چلا جاتا ہے اور وہ اپنے افکار و عقائد کی دیواروں کو توڑ کے جا کے وہ نماز میں شریک ہو جاتا ہے۔ خیر، مسجد نبوی شریف میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، غالباً ریاض الجنہ کا وہ حصہ تھا۔ تو پہلے ریاض الجنہ میں آپ جتنی دیر چاہیے بیٹھیے، کوئی ہٹانے والا نہیں ہوتا تھا۔ اب پابندیاں لگ گئیں کورونا کے بعد کہ نسخ عائب سے پہلے اپلائی کریے، آپ کو جو ٹائم ملے گا اس ٹائم پر پہنچیے، اور 10 منٹ زیادہ سے زیادہ پولیس کھڑی رہتی آپ کو ہٹا دے گی۔
پچھلے سفر میں 2 یا 3 بار میری حاضری ہوئی اس بچے کے بھائی کی برکت سے. کیا نام ہے؟ عبد الوکیل، مولانا عبد الوکیل. ایپ پہ اپلائی ایک بار ہوتا ہے، دوبارہ ہو ہی نہیں سکے گا. ویزا نمبر ڈالیے گا، ایک اپلائی. مگر وہ بابا بابا کہہ کر لے جاتا تھا بیچارہ. پولیس والے نہیں روکتے تھے. کوئی اگر روکتا کہ کہاں تو بابا، یعنی یہ ہمارے بابا ہیں، استاد ہیں، بابا ہیں. تو چونکہ وہ مسجد نبوی شریف ہی میں الیکٹریشین کے عہدے پر فائز تھے، مسجد نبوی میں بجلی کے نظام کی دیکھ ریکھ ان کے ذمے تھی، اس لیے وہ سپاہی بھی نہیں روکتے تھے. ان کی برکت سے 2 یا 3 بار میری حاضری ہوئی. خیر، ایک تصویر بھی کھینچی انہوں نے پیچھے سے، چہرہ نہیں ہے، مگر اس تصویر کو میں بہت سنبھال کے رکھتا ہوں کیونکہ زندگی کی سب سے قیمتی تصویر ہے وہ. پیچھے سے چہرہ نہیں ہے اس میں. بہرحال عصر اور مغرب کے بیچ کا وقت تھا. بغل میں انڈونیشیا کے کچھ نوجوان بیٹھے تھے. تو اس زمانے میں کھڑے ہو جاتے تھے نماز میں، نیت کیے بغیر رکوع سجدہ کر رہے ہیں، اور جیسے ہی ان کی نماز ختم ہوتی تھی ویسے ہی پھر اپنی نماز پڑھ لیتے. تو انڈونیشیا والے نوجوان سے ہم نے کہا کہ آپ صوفی ہو یا وہابی ہو؟ تو صوفی کہتے ہیں اہل سنت کو، اور وہابی تو مشہوری ہے، وہابی کس کو کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، ہم لوگ الحمدللہ صوفی ہیں، الحمدللہ ہم اہل سنت کے پیروکار ہیں. ہم نے کہا ابن تیمیہ اور ابن قیم کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اتنی گہری معلومات اس زمانے میں نہیں تھی، مگر اتنا پتا تھا کہ ابن تیمیہ ہی سرغنہ ہے وہابیوں کا. اب الحمدللہ 10 گھنٹے تقریر کر سکتا ہوں ابن تیمیہ پر، اور درجہ خامسہ والے تقریر سنتے سنتے گھبرا جاتے ہیں، ہے نا؟ خیر، مگر وہ تقریر بھی کام کی چیز ہے. ہم لوگوں کو ایسے استاد نہیں ملے. کالج والا ماحول اشرفیہ کا، جائیے تقریر ہو گئی، ترجمہ ہو گیا، آپ اپنے گھر ہم اپنے گھر. وہاں کوئی الگ سے رہنمائی کرنے والا کوئی سسٹم نہیں ہے. کوئی صاحب توفیق طالب علم اگر کسی استاد سے بہت قریب رہتا ہو، شب و روز رہنمائی لیتا ہو، تو یہ استثنائی صورت ہے، ورنہ عام طور سے درسگاہ میں کوئی ایسا سسٹم وہاں نہیں ہے. مگر وہ حافظ ملت کا روحانی فیضان ہے کہ جو اس چراغ تلے پہنچ جاتا ہے کچھ نہ کچھ دین و ایمان کی روشنی لے کر ہی آتا ہے نا؟ میرا بیٹا پڑھتا تھا کیرلا. ہم نے کہا اس وقت تک میں تم کو عالم نہیں مانوں گا جب تک اشرفیہ سے تم فارغ نہیں ہوگے. خیر، تو اس نوجوان سے ہم نے کہا، تو اس نے کہا کہ میں الحمدللہ صوفی ہوں، اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں. تو میں نے کوریدا اس کو، میں نے کہا کہ جب آپ صوفی ہیں تو وہابی کے پیچھے تو نماز جائز نہیں. یہ تو کہتے ہیں وہابی کہ میرا ڈنڈا بہتر ہے محمد سے. معاذ اللہ، ڈنڈے سے تو میں پتا توڑ سکتا ہوں، محمد اب کچھ نہیں کر سکتے. ایسی باتیں بھی لکھی ہیں ان خبیثوں نے. ایک کتاب ہے الدرر السنیہ فی الرد علی الوہابیہ، امام زینی دہلان رحمت اللہ علیہ کی. وہابیت پر سب سے پہلی کتاب محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بھائی سلیمان بن عبد الوہاب نجدی نے لکھی، الصواعق الالہیہ فی الرد علی الوہابیہ. وہابیت کے رد میں دنیا کی پہلی کتاب ہے. اور الدرر السنیہ جو امام زینی دہلان نے لکھی، وہ بھی وہابیت کے رد کی اولین کتابوں میں شمار کی جاتی. اس میں یہ جملہ لکھا،
کہ یہ کہتے ہیں کہ میرا ڈنڈا بہتر ہے محمد سے، کیونکہ ڈنڈے سے میں پتا توڑ سکتا ہوں، مگر محمد اب ہمارے کسی کام نہیں آ سکتے۔ اتنے خبیث ہے یہ وہابی اندر سے۔ نماز روزے کا محض انہوں نے لبادہ اوڑھ رکھا ہے، ورنہ اندر سے بہت سخت گستاخ پیغمبر ہے یہ۔ تو میں نے کہا کہ وہابی کے پیچھے تو نماز جائز نہیں، آپ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا لستو من المتشددین، لستو من المتشددین، میں صوفی تو ہوں مگر کٹر وادی نہیں ہوں، پڑھ لیتا ہوں ان کے پیچھے۔ ایک دعوت اسلامی والے مل گئے، نماز پڑھی ان کے پیچھے، ہم نے کہا آپ نماز پڑھتے ہیں وہابی امام کے پیچھے، جبکہ اعلیٰ حضرت نے حرام لکھا ہے؟ تو کہا میں توبہ کرتا ہوں آپ کے سامنے، آپ گواہ ہو جائیے، اب نہیں پڑھوں گا۔ خیر، میں نے یہ دو چار باتیں اس لیے عرض کی ہے تاکہ میں آپ حضرات کو یہ باور کراؤں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لوگ جس مشرب کے پیروکار ہیں اسی مشرب کے پیروکار دنیا کی اکثر مسلم آبادی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اکثر مسلم آبادی اسی کو قبول کرتی ہے۔ سعودی ریال کے زیر اثر جو ممالک ہیں، بس انہی ممالک میں وہابیت کی نحوست کچھ پھیلی ہے، ورنہ یوٹیوب دیکھ کے یہ مت سمجھیے گا کہ پوری دنیا وہابی ہو گئی۔ پوری دنیا الحمدللہ آج بھی اہل سنت ہی کے مشرب پر قائم ہے، اور امام احمد رضا کا نام ہو کہ نہ ہو مگر امام احمد رضا کی فکر پوری دنیا میں الحمدللہ آج بھی موجود ہے۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ میں چلتے چلتے آخری بات کہہ دوں، حضرت مولانا سلیم صاحب نے اپنے والد کے انتقال کی بات سنائی۔ کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے کھاتے ہچکی آئی، دنیا سے رخ کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی کا چراغ کبھی بھی بجھ سکتا ہے۔ نوجوان یہ نہ سوچے کہ ابھی میں بوڑھا ہوں گا تب مروں گا، بوڑھا یہ نہ سوچے کہ سمجھی بن جاؤں گا تب مروں گا، بچہ یہ نہ سوچے کہ جب میری شادی ہو جائے گی تب میں موت کی آغوش میں جاؤں گا۔ اس وسوسے میں مت رہیے گا۔ دنیا سے کبھی بھی روانگی کا وقت آ سکتا ہے، کبھی بھی رفتے سفر باندھنا پڑ سکتا ہے، اس لیے ہمیشہ تیاری کی حالت میں رہیے، اپنا حساب کتاب ٹھیک کیے رہیے، اپنا حساب کتاب ٹھیک کیے رہیے۔ کیسے ٹھیک ہوگا حساب کتاب؟ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نماز شروع کیجیے۔ ہر مولوی سب سے پہلی بات یہی کرتے ہیں، نماز، کیونکہ پہلا رجسٹر یہی کھلے گا، پہلا رجسٹر یہی کھلے گا، اور جو اس حساب میں پاس ہو گیا پھر اس کا ہر حساب ٹھیک ہو جائے گا، اور جو اس میں فیل ہو گیا وہ ہر حساب میں فیل ہوتا چلا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلا کام اپنی نماز کو درست کیجیے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ،
نماز بہت مشکل چیز ہے مگر ایمان والوں کے لیے تو اللہ نے مشکل کہہ دیا، بھاری کہہ دیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا ظہور، اس کے اثرات کا ظہور آپ چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں. کسی عورت سے کہیے مہینے بھر تم کو روزہ رکھنا ہے، کوئی پریشانی نہیں. کسی خاتون سے کہیے 50 مہمان آ رہے ہیں، آپ کوئی بات نہیں، آپ ٹینشن مت لیجیے، میں سب کا کھانا بنا دوں گی. آپ کسی خاتون سے کہیے پورے محلے کا کپڑا دھونا ہے، کل جلسے میں جانا ہے، کہا کوئی بات نہیں، ہم سب کا کپڑا دھو دیں گے. مگر کہیے نماز، بس یہاں سے ساری رکاوٹیں شروع ہو جائیں گی. آپ کو کیا لینا دینا ہے؟ بچہ پیشاب کر دیتا ہے، میں نہ جھیلتی ہوں اس کو. سارا عذر نماز کے سلسلے میں. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہے نا ایسا؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نماز دنیا کی عظیم ترین عبادت ہے. اس لیے غریبوں کو کھانا کھلانا ہو، شیطان کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں. کپڑا پہنانا ہو، شیطان کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں. عرس میں اجمیر شریف جانا ہو، کوئی رکاوٹ نہیں. جلسہ سننے وجے نگر جانا ہو، تیل بھی آ جائے گا، گاڑی بھی آ جائے گی، بھولا بھی آ جائے گا. مگر کہیے بھائی نماز پڑھ کے چلنا ہے تو آدھا قافلہ آپ کا وہیں سے الگ ہو جائے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہے نا ایسا؟ اس لیے حضرت حسن بصری فرماتے تھے کسی آدمی کی ایمانی حالت جانچنی ہو کہ اس کی ایمانی حالت کیسی ہے تو اس کی نماز دیکھو. اگر نماز آرام سے پڑھتا ہو، شوق سے پڑھتا ہو، تو پھر تم اندازہ لگا لو کہ اس کے بقیہ معاملات بھی ٹھیک ہوں گے. اور اگر نماز میں کاہلی ہو، سستی ہو، بہانے ہوں تو سمجھو کہ پھر سارا معاملہ اس کا کمزور ہے. حضرت حسن بصری فرماتے تھے 3 چیزوں میں حلاوت تلاش ہو. نماز پڑھنے میں تمہیں حلاوت ملتی ہے کہ نہیں، سکون ملتا ہے کہ نہیں. قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو تمہارا جی لگتا ہے کہ نہیں، دل چاہتا ہے کہ نہیں کہ تھوڑا اور پڑھے، تھوڑا اور پڑھے. اور کبھی اللہ کا ذکر کرتے ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، تو دیکھو کہ اس میں لطف آتا ہے کہ نہیں. 3 چیزوں میں حلاوت تلاش کرو، نماز میں، قرآن کی تلاوت میں اور اللہ کے ذکر میں. وَإِن فَقَدْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ. اگر ان 3 چیزوں میں تمہیں لذت نہیں ملتی تو سمجھ جاؤ کہ دروازہ تمہارے لیے بند ہے. اگر ان 3 چیزوں میں تمہیں حلاوت نہیں ملتی، لذت نہیں ملتی، سکون نہیں ملتا، تو سمجھ جاؤ کہ دروازہ تمہارے لیے بند ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلا رجسٹر، پہلا کام نماز ٹھیک کیجیے. ہمارے نوجوانوں کو عام طور سے عذر رہتا ہے، پیشاب کیے استنجا نہیں کیے کیسے نماز پڑھیں. پیشاب کر کے استنجا کرنے سے نہانا ضروری نہیں ہوتا. اگر آپ بغیر استنجا کیے اٹھ بھی گئے، کیا نام ہے آپ کا؟ ان کا ہاں، اکرام خان صاحب. استنجا کر کے اگر اٹھ بھی گئے، پانی نہیں تھا، استعمال نہیں ہو سکا، تو اس کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا. انڈر ویئر میں پیشاب کے قطرے لگے ہوں، انڈر ویئر بدل لیجیے. پینٹ میں پیشاب کے قطروں کے لگنے کا اندیشہ ہو، پینٹ بدل لیجیے.
غسل خانے میں چلے جائیے، پیشاب کی جو جگہیں ہیں اس کو دھو لیجئے، وضو کر لیجئے، نماز پڑھیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مگر 99% نوجوان یہ سمجھتے ہیں یا شیطان نے ان کو ورغلا رکھا ہے کہ پیشاب کر کے استنجا کیے نہیں ہو تو جاؤ گے کیسے میلاد میں؟ پیشاب کر کے تم نے استنجا کیا نہیں، جاؤ گے کیسے جنازہ میں؟ پیشاب کر کے تم نے استنجا نہیں کیا، کیسے نماز پڑھو گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، نماز کو سب سے پہلے ٹھیک کیجیے۔ نہیں پڑھتے تھے تو پڑھنا شروع کیجیے، پڑھتے تھے، نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں تو اس کو قضا کرتے رہیے۔ ہر نماز کے ساتھ اگر ایک دن کی نماز قضا کریے گا تو کام بہت آسان ہو جائے گا۔ فجر کے لیے گئے، سنت پڑھی، 2 رکعت اور پڑھ لیجئے قضا کی نیت سے۔ ظہر کے لیے گئے، سنت پڑھی، آپ سنت چھوڑ دیجئے، اس کی جگہ پچھلے سال کی قضا پڑھ لیجئے۔ عصر کے لیے گئے، سنت کی جگہ پر قضا پڑھ لیجئے۔ تو پہلے اپڈیٹ کیجئے کہ جو آج کی نماز ہے اسے ہم ادا کریں، اور ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کی قضا کیجئے۔ اگر 10 سال 15 سال آپ نے اس انداز میں گزار لیا تو 15 سال پچھلا اور 15 سال جو چل رہا ہے، رننگ 15 سال، دونوں کور ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر اس سے بھی کام نہیں ہو سکا، عمر تھی 70 سال، نماز ہم نے شروع کی 40 سال میں، 30 سال کی نماز چھوٹی ہوئی ہے، تو 30 سال کی نماز کا کیا ہوگا؟ تو وہی راستہ ہے جو ہمارے حضرت مولانا کمال الدین صاحب نے فرمایا کہ نمازوں کا فدیہ ادا کر دیجیے، نمازوں کا فدیہ ادا کر دیجیے۔ کوئی آدمی بوڑھا ہو گیا، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اس میں، تو ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر، صدقہ فطر دیتے ہیں نا عید کے بعد 50-60 روپیہ، تو ہر نماز کے بدلے میں ایک صدقہ فطر۔ تو اب دن بھر میں 6 نمازیں ہیں، 5 فرض اور 1 وتر، تو 6 5 30، ایک مہینے کا کتنا ہوا؟ ایک دن کا فدیہ 300 اور ایک مہینے کا فدیہ 9000۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب پیسہ آیا ہے 5000 کے 7000، اسی لیے مولانا کمال صاحب گھبرا رہے ہیں کہ 600 لوگوں میں گھمانا پڑے گا اس کو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر جیسے جیسے مدت بڑھے گی 600 نہیں 1200 لوگوں میں گھمانا پڑے گا اس کو۔ اس لیے اکرام خان صاحب، کھانا کھلانے پہ زیادہ خرچہ نہیں کرنا چاہیے، پنڈال میں زیادہ پیسہ نہیں لگانا چاہیے، مائک میں اور غیر ضروری انتظامات میں زیادہ پیسہ نہیں لگانا چاہیے۔ پیسے کا سب سے بہتر استعمال یہی ہے کہ جانے والے مرحوم کے ذمے میں روزے قضا ہوں تو روزے کا فدیہ دیجئے، نمازیں قضا ہوں تو نماز کا فدیہ دیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما کر آخرت کے مواخذے سے اس بندے کو بری فرما دے۔ کہیے سبحان اللہ۔ کسی کو ضرورت ہو پاجامے کی اور آپ خرید کے لے جائیے سویٹر، کسی کو ضرورت ہو سویٹر کی، آپ خرید کے لے جائیے چپل، تو کام تو کرے گا، مگر زیادہ ضرورت جس کی ہے وہ چیز لے جائیے اپنے رشتہ داروں کے ہاں، تو وہ زیادہ سمجھداری کی بات ہوتی ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل اپنے مردوں کے نفع اخروی کے لیے جو سب سے اہم چیزیں ہیں اس کام میں اپنے پیسے لگائیے تو مردے آپ کے لیے بہت دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے کہ مجھے یاد رکھا، اللہ تعالیٰ اسے آباد رکھے کہ اس نے مجھے
یاد رکھا، میری طرف سے صدقہ و خیرات کیا، خیر سب سے پہلا کام نماز درستی ہوئی، اور دوسرا کام حضور نے فرمایا میری امت کی اوسط عمر 60 اور 70 کے بیچ میں، میری امت کی اوسط عمر کتنی ہے؟ 60 اور 70 کے بیچ میں، گویا 70 سے اوپر جو چلے گئے وہ بونس والی عمر میں ہے، پکا ہوا آم کب گر جائے کوئی ٹھکانہ نہیں، اب تو کچے آم گر رہے ہیں تو پکے ہوئے آم کا کیا ٹھکانہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، امام ابن عطاء اللہ اسکندری، یا اسکندری یا سکندری کہیے، مصر کا ایک شہر ہے سکندریہ، قاہرہ سے 250 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ ہمارے مدرسے کے مدرسین میں سب سے خوش نصیب ہمارے حافظ عبد الرزاق صاحب ہیں، سمجھ رہے؟ بیٹا کو عالم بنایا، اور اتنا بڑا عالم بنایا کہ مصر بھیجا پڑھنے کے لیے، 2 بیٹیوں کی شادی کی، دونوں بیٹیوں کے لیے شوہر عالم تلاشا، ایک تھوڑا سا بہک گیا ہے چھٹکا، امام عبد الوہاب شارانی نے لکھا کہ بیٹوں کو مارا پیٹا مت کرو، ہمیشہ خدا کے حوالے کیا کرو۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میرا بیٹا عبداللہ پڑھتا نہیں تھا، ذکر و فکر کی طرف توجہ نہیں تھی، میں نے اللہ سے عرض کیا مولا میں اس کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تو اگلے دن سے اس نے ہمارے راستے پہ چلنا شروع کر دیا۔ تو اولاد کبھی بہک جائے، بگڑ جائے، تو اس کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے کہ مولا اس کی تربیت تیرے حوالے ہے، اور جب شہنشاہ کائنات کی نظر کرم پڑ جائے گی تو انشاءاللہ ہر راستہ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ تو امام، آج کل میں نے کہا ہے ان کے صاحبزادے مولانا امجد علی سے کہ مصر کا ویزا کیسے ملتا ہے، مجھے بہت اشتیاق ہے۔ امام عبد الوہاب شعرانی، امام جلال الدین سیوطی، امام ابن عطاء اللہ اسکندری، امام شافعی اور اہل بیت سے تعلق رکھنے والی خاتون سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزارات پر حاضری کی بڑی خواہش ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ ہم کو سسٹم بتائیے، ایک سفر میں مصر کا بھی کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں کہہ سکوں کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، کہیے سبحان اللہ۔ بس ایک بات سن لیجیے، اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ تو امام ابن عطاء اللہ اسکندری فرماتے ہیں من قرب رحیلہ، جس کے دنیا سے جانے کا ٹائم قریب آ گیا، سمجھ گئے؟ دنیا سے جانے کا ٹائم قریب آ گیا، اور اپنا زیادہ تر وقت اس نے لہو و لعب میں برباد کیا، کھیل کود، تماشا، سیاست، نیتا گیری، روڈ کی ڈھلائی تو بلڈنگ کا ورک، اگڑم بگڑم میں اپنا وقت برباد کیا، جیسے ہم لوگ۔ امام غزالی فرماتے تھے ضیعت قطعا من العمر العزیز فی تصنیف الوسیط والبسیط والوجیز، وسیط، بسیط اور وجیز لکھنے میں نے اپنی زندگی کا بڑا قیمتی حصہ برباد کر دیا، سمجھ رہے؟ علم کلام کی شاندار کتابیں، مگر اخیر عمر میں جب توجہ اللہ بڑھی تو احیاء العلوم جیسی نایاب کتاب لکھی، اور اخیر زمانے میں یہ بات فرماتے تھے کہ کاش پہلے سے میں نے اس راہ کو منتخب کیا ہوتا تو میرا وقت بہت کارآمد ہوتا، میں نے وسیط، بسیط اور وجیز لکھنے میں زندگی کا بہت سارا حصہ برباد کر دیا، سمجھ رہے؟ ویسے ہی ہم لوگوں نے بھی الٹے سیدھے جھگڑوں میں اپنا وقت برباد کر دیا۔
नाम लेना ठीक नहीं है। उल्टे सीधे झगड़ों में हम लोगों ने अपना वक्त बर्बाद कर दिया। तो इमाम इब्ने अताउल्लाह फरमाते हैं कि जिसकी जिंदगी का ज्यादातर वक्त गुजर गया, लहवो लइब में उसने अपना वक्त जाये कर दिया, तो उसे चाहिए कि दो काम करे, अल्लाह का जिक्र करे और जामे सेवों के साथ करे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का जिक्र है। मगर फरमाया कि ऐसे सेवों से अल्लाह का जिक्र करे जो जामे सेवे हैं, यानी जिसमें मेहनत कम पड़ती है और सवाब ज्यादा मिलता है। और मिसाल के तौर पे लिखा, जैसे हुजूर ने फरमाया सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। जैसे हजरत उम्मे जुवैरा को हुजूर ने फरमाया कि तुमने इतनी तस्बीह पढ़ी है, मैंने सिर्फ 4 कलमे कहे हैं, मगर तुम्हारी तस्बीह से उसका मुआवजा किया जाए तो ये 4 तस्बीह तुम्हारी तस्बीहात पे भारी हो जाएंगी। समझ रहे? तो फरमाया कि अल्लाह का जिक्र करे तो जामे सेवों से करे। और मैं ये समझता हूं कि अल्लाह के जिक्र की जामे सूरतों में से एक ये भी है कि जब कभी रास्ते से गुजरिए, मुशरिकों का इबादत खाना नजर आए तो पढ़िए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह इलाहन वाहिदन ला नअबुदु इल्लल्लाह। ये कलमा पढ़िए। गौसे आजम ने लिखा है और आला हजरत ने अल मलफूज में रवायत किया है कि जो किसी गिरजा घर को, किसी बुतखाने को देख कर ये इबादत, ये कलमा पढ़े तो ओतिया बेअददिल मुशरिकीन, दुनिया में जितने मुशरिक हैं उनकी तादाद के बराबर उसको सवाब दिया जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। 100 करोड़ मुशरिक तो इंडिया ही में है, 100 करोड़ मुशरिक इंडिया ही में है। जापान के बौद्धिस्टों को जाने दीजिए, कोरिया के बौद्ध धर्म के मानने वालों को जाने दीजिए, श्रीलंका के बौद्धिस्टों को जाने दीजिए, इंडिया में 100 करोड़ है। एक कलमा पढ़िए। गौसे आजम ने रवायत किया कि ओतिया बेअददिल मुशरिकीन, दुनिया में जितने मुशरिक हैं उनकी तादाद के बराबर सवाब दिया जाएगा। तो अल्लाह के जामे जिक्र का एक तरीका ये भी है। अल्लाह के जामे जिक्र का तरीका ये भी है, इकराम खान साहब, जब कभी बाजार से गुजरिए, जब कभी अमवार से गुजरिए, दुद्धी से गुजरिए, रेहला से गुजरिए, तो ये कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। हजरत उमर फारूक से ये हदीस रवायत है। आज सुबह मैंने पढ़ी नशरुल महासिनिल आलिया, जो इमाम याफई की लिखी हुई है। तिरमिजी में ये हदीस है कि जो बाजार में जाकर एक बार ये कलमा पढ़े तो उसे 10 लाख नेकियां दी जाती है, 10 लाख गुनाह उसके मिटा दिए जाते हैं। उस जमाने का बादशाह मुस्लिम इब्ने कुतैबा, उसको किसी मुहद्दिस ने ये हदीस सुनाई कि जो किसी बाजार से गुजरते हुए ये कलमा पढ़े तो उसे 10 लाख नेकियां मिलती हैं, 10 लाख गुनाह मिटते हैं। तो वो बादशाह घोड़े पे सवार होकर अपने वजीरों को लेके बाजार जाता था, कलमा पढ़ता था, फिर घूम के चला आता था। यानी ये कलमा पढ़ने के लिए वो बाजार जाता था। कहिए सुभान अल्लाह। और एक दुआ वो भी है जामे, जो हजरत मौलाना कमाल साहब हर मिलाद में पढ़वाते, आज पता नहीं कैसे भूल गए। आज बहुत
اجتہادی تقریر ہوئی ماں کمال صاحب کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ شوہر کی زندگی میں عورت مر جائے تو بہتر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شوہر، کیا کہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شوہر بیوی کی زندگی میں اور شوہر مر جائے تو بہتر ہے۔ بھائی کوئی بھی پہلے مرے چاہے بعد میں پڑے، مگر مہر دے کے مریے گا، مہر دے کے مریے گا۔ ہمارے یاسین خان صاحب نے اگر مہر نہ دیا ہو اپنی اہلیہ کا تو اس مہر کے پیسے کو وارثین سے اجازت لے کر کسی میں شامل کر دے نماز کے فدیے میں، تاکہ 600 سے گھٹ کر وہ 300-400 لوگوں پر آ جائے۔ وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جو ایک بار یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو کیا فرمائے امام ابن عطا اللہ نے کہ جس کی زندگی کا زیادہ تر وقت ضائع ہو جائے، روانگی کا وقت قریب ہو، وہ چاہتا ہے کہ اپنی کوتاہیوں کی تلافی کرے، تو اسے اللہ کا ذکر جامع صیغوں کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر جامع صیغوں کے ساتھ ذکر کرے گا تو چھوٹی سی عمر بھی لمبی ہو جائے گی۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور اگر اللہ توفیق دے تو قل هو اللہ احد 200 بار پڑھنے کی عادت بنائیے۔ جو 10 بار پڑھتا ہے جنت میں ایک روم بنایا جاتا ہے، جو 100 بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اتنے سال کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ علامہ ابن حجر مکی نے فوائد فتاوی حدیثیہ میں لکھا کہ جو 200 بار قل هو اللہ احد روزانہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ 10 سال نابالغی والا مائنس کر دیجئے، 10 سال 5 سال 8 سال جو نابالغی کا زمانہ ہے اس کو مائنس کر دیجئے تو بچتا ہے 50۔ اگر 50 سال کے گناہ صغیرہ ہی معاف ہو گئے، یہ کوئی مہنگا سودا نہیں، بہت سستا سودا ہے۔ اس لیے اگر اللہ توفیق دے تو 200 بار قل هو اللہ احد پڑھنے کی عادت ڈالیے، کیونکہ اس سے 50 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو امام ابن عطا اللہ نے فرمایا، تاج العروس ان کی کتاب ہے، تاج العروس فی تہذیب النفوس، اس کے پہلے صفحہ میں لکھا ہے، تعجب اس پہ نہیں جو اس کتاب کو پڑھ کے سنور جائے، تعجب اس پر ہے جو اس کتاب کو پڑھے اور نہ سنورے۔ سمجھ رہے؟ تعجب اس پہ نہیں ہے جو پڑھ کے سدھر جائے، تعجب اس پر ہے جو اس کتاب کو پڑھ لے اور نہ سدھرے۔ جو اس کے ٹائٹل پیج پہ لکھتا ہے، اتنی شاندار کتاب، سینکڑوں بزرگوں کی کتابیں میں نے پڑھی، مگر جیسی روحانی روشنی امام ابن عطا اللہ کی کتابوں میں مجھے نظر آئی، مجھے وہ روشنی اپنی حرمہ نصیبی کی وجہ سے عصر جدید کے کسی بھی مصنف کی کتاب میں وہ روشنی مجھے نظر نہیں آئی۔ ایک کام تو یہ کرنا چاہیے، اور دوسرا کام بس اسی پر ختم کرتے ہیں انتظام، گھبرانا نہیں۔ ایک کام اور کرنا چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے نبی پر درود پڑھنا چاہیے۔ سمجھ رہے؟ ہمارے مدرسے کا سب سے ذہین بچہ ہے، انشاءاللہ بہت اچھا عالم بنے گا انشاءاللہ، بس کسی طرح بگھاڑو کو جھیل جائے اور تکبر میں مبتلا نہ ہو، اپنے اساتذہ کا مؤدب رہے، تکبر سے بچا رہے، تو انشاءاللہ آگے کی راہیں بہت کشادہ ہیں، بہت ذہین طالب علم ہے۔ خیر، تو امام ابن عطا اللہ نے فرمایا کہ پہلا کام کرے کہ اللہ کا ذکر جامع صیغوں سے کرے، اور دوسرا کام یہ کرے کہ نبی پر اٹھتے بیٹھتے درود پڑھے۔ کیوں؟ آگے لکھتے ہیں،
کیونکہ جو نبی پر ایک بار درود پڑھتا ہے اس پہ اللہ کی 10 رحمت برستی ہے، اور اگر کسی بندے پر اللہ کی ایک رحمت برس جائے تو اس کی پوری زندگی کے گناہوں کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ کی ایک رحمت کافی ہے مغفرت کے لیے، تو جس بندے پر 10 رحمت ہر درود کے بدلے میں نازل ہو وہ بندہ بھی اللہ کے کرم سے ضرور بخشا جائے گا۔ 2 کام اس کو کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ تم تو عرب کے چاند ہو پیارے، تم تو عجم کے سورج ہو، تم تو عرب کے چاند ہو پیارے، تم تو عجم کے سورج ہو، دیکھو مجھ بے کس پر شب نے سب نہیں شب، دیکھو مجھ بے کس پر شب نے کیسی آفت ڈھالی ہے۔ اور مقطع میں لکھتے ہیں مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، ورنہ مجھ بے کس پر تیری ڈگری تو اقبالی ہے، ورنہ مجھ بے کس پر تیری ڈگری، فلانے کو ڈگری مل گئی نہیں کامیاب ہو گیا، تیرا عفو و کرم میرا گواہ صفائی بنے تبھی تو میری نجات کی کوئی گنجائش ہے، ورنہ مجھ جیسے چور پر تیری ڈگری تو اقبالی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ تو ہمارے اوپر تیرے فرشتوں کی ڈگری ہوگی، ہم بچنے کی صورت کیا ہے کہ تیرے عفو و کرم میرے گواہ صفائی بن جائیں تبھی تیری رحمت سے مجھے نجات مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ یاسین خان صاحب اور ان کے صاحبزادگان نے بہت محبت سے یہ مجلس سجائی، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، ان کے صاحبزادگان کو دین و ایمان پر استقامت بخشے، اور اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنی بچی خوشی زندگی اپنی رضا اور اپنے محبوب کی رضا کے کاموں میں صرف کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کیجیے۔ نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ حبیبی یا رسول اللہ ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد ما عندك من العدد في كل لحظة ولوحة من الأزل إلى الأبد وآله وصحبه وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
صل علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم۔ رب العالمین 78 ختم 87 ختم قرآن شریف کی تلاوت ہوئی، 76,100 بار کلمہ طیبہ کا ورد ہوا، مختلف صورتیں، مختلف آیتیں، مختلف اوراد و وظائف کی تلاوت ہوئی۔ مولا سب کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ اس کاغذ میں جو کچھ درج ہے تو علیم و خبیر ہے، مولا تو سب کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ یہ شیرینی حاضر ہے، اسے بھی اپنے کرم سے قبول فرما۔ مواعظ حسنہ پیش کیے گئے، مولا اسے بھی اپنے کرم سے شرف قبولیت عطا فرما، اور ان سب کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں نظر ہے قبول فرما۔ ان کے طفیل جملہ انبیاء کرام، جملہ مرسلین عظام، صحابہ کرام، صحابیات مکرمات، ائمہ مجتہدین، مشائخ سلاسل عامہ مومنین و مومنات کی ارواح طیبات کو عطا فرما۔ خصوصی طور سے محبوب سبحانی، قطب جیلانی، شیخ لاسانی، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظر ہے قبول فرما۔ ان کے طفیل خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، مخدوم جہاں مخدوم اشرف سمنانی، مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی، شیخ عبد الحق محدث دہلوی، امام اہل سنت امام احمد رضا، حضور مفتی اعظم ہند، حضور تاج الشریعہ، حضور احسن العلماء، حضور حافظ ملت، حضور مجاہد ملت، حضور شمس ملت، حضور سراج ملت، اور خانوادہ مارہرہ شریف، صفی پور شریف، بریلی شریف، سرکاہی شریف اور خانوادہ بیت الانوار کے تمام مشائخ و مریدین کی ارواح طیبات کو عطا فرما۔ مولا قدیر اپنے نیک اور صالح بندوں کے طفیل حضور مجاہد ملت کے نواسے سید غلام محمد حبیبی جو آج اس دنیا سے رخصت ہوئے، مولا قدیر ان کی روح کو بھی اس کا ثواب عطا فرما۔ خصوصی طور سے اس نیاز کا اہتمام مریم بیگم زوجہ محمد یاسین خان صاحب کے اصال ثواب کے لیے ہوا ہے، مولا قدیر ان کی روح کو بھی اس کا ثواب عطا فرما۔ محسن خان صاحب جو دبئی میں رہتے ہیں، ان کے والدین کریمین، ان کے دادا دادی اور ان کے اہل خاندان جو دنیا سے رخصت ہو گئے، مولا ان کی روحوں کو بھی اس کا ثواب عطا فرما۔ خاص طور سے یاسین خان صاحب کی اہلیہ، ان کے والدین کریمین اور جو بھی اہل خاندان دنیا سے رخصت ہوئے، مولا سب کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما۔ مولا ذکر خیر کے طفیل ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبر پہ رحمت و نور کی بارشیں نازل فرما۔ مولا قدیر ہم سب کے بھی جو دادی حالی، نالی حالی، سسرالی رشتہ دار ہیں، احباب و متعلقین ہیں، مولانا ارشاد احمد مرحوم، ماسٹر ظفر کیفی مرحوم، سید مشہور عالم مرحوم، حافظ طاہر حسین مرحوم، اور جو بھی بگاڑوں کے قبرستان میں مدفون ہیں، مولا سب کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ مولا قدیر ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما، بری راہوں سے، بری صحبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا قدیر یاسین خان صاحب اور ان کے بچوں پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ مولا ہم نمازوں سے محروم ہیں، ہمیں نمازوں کی توفیق عطا فرما۔ ہم تیرے کلام مقدس کی تلاوت سے محروم ہیں، مولا ہمیں اپنے کلام کی تلاوت کا ذوق عطا فرما۔ رب العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں انہیں آسانیاں عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں اپنے کرم سے شفا عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کو دین پر، ایمان پر استقامت عطا فرما۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ دنیا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، عقبہ میں ہر آفت سے بچانا مولا، بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے،
یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ جتنے بھائی یہاں تشریف فرما ہے سب کے ماں باپ، سب کے دادا دادی، سب کے اہل خاندان کی روحوں کو عطا فرما۔ مولانا سلیم صاحب کے والد جو چند ہفتے پہلے دنیا سے رخصت ہوئے، مولا ان کی روح کو بھی اس کا ثواب عطا فرما۔ محمد ادریس صاحب، محمد یونس صاحب، عائشہ مرحومہ، محمد حنیف مرحوم، اور میرے جو احباب و متعلقین ہیں مولا سب کو اس ذکر خیر کا ثواب عطا فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما کر سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، حق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ بہت سمجھدار لڑکے